غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تحریر سبین عباس۔ ہر ملک اپنے ملک میں داخلے کے لیے ویزا دیتا ہے اور ایسے ہی سعودی عرب میں بھی ہے، لیکن خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کا ویزا جاری نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی اس جگہ نہیں آ سکتا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یہ بھی نماز، روزے اور زکوٰۃ کی طرح ایک فرض عبادت ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر اللہ کا ایک حق ہے جو خانہ کعبہ تک جانے کے وسائل اور طاقت رکھتا ہو۔ ایک مسلمان کا سفر حج و زیارت کے لیے نکلنا یقیناً اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس کے اندر اللہ کی اطاعت اور اس سے محبت کا کتنا جذبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ خدا کے گھر اور روزہ مبارک پہ حاضری دے دیں حج یا عمرے کی صورت میں، تو ساری زندگی دین سے ہمکنار کرنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اس کو محض مقدس مقامات یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی پہ وقتی قیام سمجھ کے کعبے کے گرد چکر، صفا مروہ کے درمیان سعی اور روزہ رسول پہ حاضری نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کی روح کو سمجھا جائے۔ دل کا اخلاص اس رب کے ساتھ جڑا ہے جس کے گھر میں آپ کھڑے ہیں، اس کے رسول کے روزے پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، جس کی پوری زندگی تمام انسانیت کے لیے ہے، عملی مثال ہے، لیکن اگر وہاں حاضری کے بعد بھی کسی کا دل نہیں بدلا تو پھر ایسا شخص لا علاج ہے۔ اصل چیز دل کی زندگی ہے، اور وہ دل جو احساس سے عاری ہو وہ تو فقط ایک پمپنگ مشین ہے۔ لوگ ہر سال حج اور عمرے کے لیے کعبہ اور مسجد نبوی جاتے ہیں، کیا یہ سفر اور وہاں کی حاضری ان کے دلوں کو بدل دیتی ہے؟ کیا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پہ توجہ دیتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ بھی ہو گیا، قربانی بھی خوب کر لی، صدقہ خیرات بھی کر دیا، مسجد و مدرسے میں چندہ بھی دے دیا، بس اب اور کیا رہ گیا؟ پورے دین پر منوان سے چل تو رہے ہیں، جنت تو پکی ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے دین کا دائرہ بس اتنے ہی قطر ہی کا بنا لیا ہے اور اس میں ہی گول گول گھومتے رہتے ہیں، جبکہ ان تمام فرائض کی ادائیگی میں بھی ہماری کردار سازی کی بنیاد ہے، جس میں اچھے اخلاق، صبر، تحمل، ایثار، ایمان، دیانت داری، امانت داری، رشتوں سے محبت اور ان کا ادب و احترام، اخلاص، احساس وغیرہ یہ سب شامل ہیں، مگر ہم ان سب کے متضاد عمل کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ حقوق العباد سے ناآشنائی اور اس کی عدم ادائیگی ہے۔ جن لوگوں کو کچھ دینی تعلیم یا نیک صحبت حاصل ہے اور وہ اچھے دیندار بھی نظر آتے ہیں، وہ بھی ان حقوق سے ناآشنا ہیں یا ان حقوق کی عدم ادائیگی کا شکار ہیں۔ اللہ کا مجرم ہونا اس قدر خطرناک نہیں جس قدر بندوں کے حقوق مارنے میں خطرہ ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے انفرادی طور پر معاشرے میں ہر ایک کا حق مقرر کیا ہے تاکہ حقوق و فرائض کے ذریعے ہر انسان کی تربیت کی جائے۔ ہمیں کسی بھی انسان کا حق نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے، حج کرنے یا روزہ رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ آخری بات، جب کبھی خوش قسمتی سے اللہ کے گھر ہماری لبیک ہو تو اس عجز و انکسار کے ساتھ یہ دعا ہو کہ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔